سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 61 آج شروع کی جائے گی۔ ہجرت کا 8واں سال کا بیان ہوگا۔ ہجرت کا 8واں سال بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان میں سے چند اہم واقعات و شہرت والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنگ موتا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم و شان معرکہ ہوا جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3,000 جانثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخی اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی، اور اس جنگ میں صحابہ کرام کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ روانہ فرمایا۔ راستہ میں بلقاء کے بادشاہ شرجیل بن عمر غسانی نے، جو قیصر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثہ کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے حضور خود صلی اللہ علیہ وسلم خود مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا، تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا کی کہ اے اللہ سلامت اور کامیابی واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1,00,000 فوج لے کر بلقاء کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مطلوب شہادت ہے، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا کہ بڑھتے چلو مجاہدوں، بڑھتے چلو مجاہدوں۔ غرض یہ کہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 سے زائد لشکر کا بھلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان اللہ کے بھروسہ پر مقابلہ کے لیے ڈٹ گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر باپیادہ میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گھمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزوں اور برچھیوں سے چھیڑ ڈالا اور وہ جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے کچھ زائد زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب
زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چچا زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کے بے پناہ ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغہ میں گھس کر رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جانبازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اب لوگوں کے مشورہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کے علمبردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑیں، اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن اوس، حضرت وہب بن سعد، حضرت عباد بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو قلیب بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت عمر بن سعد، حبیجہ رضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس مدینہ آئے۔ جنگ موتا کی مارکرائی میں جب گھمسان کا رن پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کو دیکھ لیا اور آپ کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اٹھ گئی کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت کو آپ کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید اور جعفر و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادتوں کی خبر آپ نے میدان جنگ سے خبر آنے سے قبل ہی اپنے صحابہ کو سنا دی۔ چنانچہ آپ نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ علمبردار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جھنڈے کو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی سنائیے۔ جب آپ نے وہاں کا پورا حال و ماحول سنایا تو حضرت یعلا نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل سے آراستہ کر کے آٹا گون لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں، کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ بچوں کو سونگھنے اور چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار رخسار انور پر بہنے لگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے گئے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موتا کے شہداء کرام کا ایسا پردرد مرثیہ سنایا کہ تمام سامعین رونے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں جن سے اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یعنی اے 2 بازوؤں والے کے فرزند، تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔